اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے تو بات کریں گے سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلے کی، لیکن میں یہاں پہ پھر یہ ایک بات ہے، آپ کو مختلف ذرائع سے، مختلف چینل سے، مختلف ویلاگ سے پتہ لگ گیا ہوگا، اور بلکہ صابر شاکر صاحب نے جو ویلاگ کیا اس کے اندر تو پورے انہوں نے جو پیراگراف تھے وہ بھی پڑھ کے سنا ہے، تقریباً 22 پیراگراف تو میں نے بھی سنے۔ اب مسئلہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات کروں گا کہ پاکستان کی سیاست اور یہ جو پرانے سیاستدان ہیں جو اپنے آپ کو کوالیفائڈ قسم کے کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں، ان کی گندی ذہنیت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ ایک آئینی کام کے لیے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا ہے۔ صدر پاکستان جو ایک وفاق کی علامت ہوتا ہے، ایک ایسا عہدہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ صدر پاکستان کا ہے، تو صدر پاکستان کو ایک ربڑ اسٹمپ کے طور پہ متعارف کیا جا رہا ہے، یعنی کہ رانا ثناء اللہ جیسا تھرڈ کلاس بندہ جو ماڈل ٹاؤن کے اندر 18-19 لوگوں کے قتل کے اندر ملوث ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جناب صدر پاکستان اپنی اوقات میں رہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، چیف الیکشن کمشنر سرکاری ملازم، اور وہ والا سرکاری ملازم کے جو پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے پیسہ لیتا ہے اور وہ نوکری کسی اور کی کر رہا ہے، منشی کسی اور کا بنا ہوا ہے، وہ صدر پاکستان سے ملاقات کے لیے، مشاورت کے لیے، جسے کہتے ہیں کہ وہ مناسب ہی نہیں سمجھتا کہ مشاورت کی ہے، تو سپریم کورٹ کو اس کے اوپر وہ لینا پڑا۔ تو یہاں پہ میں یہ ایک بات کروں گا کہ سپریم کورٹ نے اتنا تفصیلی فیصلہ تو ابھی نہیں آیا، لیکن جو شارٹ آرڈر آیا ہے وہ بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کو بھی سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ ان کو لٹکاتا جو اس چیز کے مترقب ہوئے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کی، اس کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ گورنر نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ فارغ نہیں تو آرٹیکل 6 کم از کم ان کو ایک دفعہ تو کھینچا جاتا۔ جس طرح سے پوری پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں کہ چونٹی بھی مر جائے تو ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ بن جاتا۔ پھر یہاں پہ میں ان عدالتوں کو کہوں گا کہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کیا ضرورت تھی جب پاکستان کے اندر اتنا، یعنی کہ ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر چیز ہم کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بیل ہی دینی تھی نا عمران خان کو، اور کیا دینا تھا؟ گولی تو آپ لوگ مار نہیں سکتے، نہ آپ کو کوئی گرفتار کرنے دے رہا، نہ آپ لوگوں کی اتنی اوقات ہے، تو ویڈیو لنک سے خطاب کرتے، اس سے جناب اس کی بیل کر دیتے، اگر بیل نہیں ہوتی تو بیل کو کینسل کر دیتے، اس کو کہتے ہیں نہیں بھائی ہم آپ کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی بیل کینسل کی جاتی ہے اور گرفتاری کا وارنٹ وہ کر دیتے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب اتنا بڑا ہجوم، اچھا یہاں پہ پھر میں بات کروں گا کہ جب ہجوم آیا اور وہ جوڈیشل کمپلیکس تھا کہ وہ جو جہاں پہ اسناد دہشت گردی کی عدالت تھی، اس کا گیٹ کو کھول کے وہ جب اندر داخل ہوئے تو پھر اس کو رانا باندر کو ایک اور چیز آ گئی کہ جی دہشت گردی کا مقدمہ بناؤ۔ یہ جو مریم صفدر تھی، جب لاہور میں اس نے نیب کے دفتر کے اوپر پتھر لے کے حملہ کیا تھا، پتھروں سے حملہ کیا تھا، شیشے توڑے تھے، املاک کو نقصان پہنچایا، اس وقت یہ عدلیہ ہماری سوئی ہوئی تھی، اس وقت یہ ہمارا نیب سویا ہوا تھا، اس وقت یہ ہمارا الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا۔ تو بات یہ کی کہ جب تجربے کاروں کے اوپر تو آپ ہاتھ ڈالتے ہوئے ہی گھبراتے ہیں۔ مریم صفدر 4 دن سے متواتر سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کی بے عزتیاں کر رہی ہے، ان کو باقاعدہ کن کن القاب سے پکار رہی ہے، اس کے اوپر کوئی سو موٹو ابھی تک نہیں لیا گیا، نہ سو موٹو لیا گیا، نہ یہ ہوا کہ جناب اس کو توہین عدالت کے اس کے اندر بلاتے۔ ایک طرف جو تھا وہ فواد چودھری نے منشی کہہ دیا تو جناب توہین منشی کے اندر اس کو بلا لیا گیا۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل رہی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں کہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ ذرا ان لوگوں کا معیار دیکھیں، آپ ان لوگوں کی وہ دیکھیں کہ اپنے اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے کہ جناب ہم ہار جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں رہا ہے، ہم نے مہنگائی کر دی، اور یہ جو اسحاق ڈار جو آج کل بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم سیاست پہ ریاست کو ترجیح دے رہے ہیں، جناب آپ کوئی ریاست کو ترجیح نہیں دے رہے۔ اگر آپ نے ریاست کو ترجیح دی ہوتی تو اس ملک کا یہ حال ہی نہ ہوتا، اس کو اتنا لوٹا ہی نہ ہوتا۔ اگر آپ لوگوں نے نہ لوٹا ہوتا تو آج ریاست کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ لوگوں نے لوٹ کے اپنی سیاست کے بلبوتے پہ اور اپنی اربوں روپے کی اسٹیٹس کھڑی کر دی، اربوں ڈالر کی اسٹیٹس کھڑی کر دی، اور عوام کا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔
8 سے 9 مہینے کے اندر جتنا پاکستان کو 11 ارب ڈالر کا ٹیکہ ان لوگوں نے لگایا ہے، 11 ارب ڈالر کا. جب عمران خان کو کو کیا گیا تھا، عمران خان کی حکومت کو، تو اس وقت خزانے کے اندر 22 ارب ڈالر تھے اور اب 4 ارب بھی نہیں رہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسری طرف جو ہمارے حافظ صاحب ہیں اور جو دوسرے جو کہتے تھے میں نیوٹرل تھے، ہم نیوٹرل ہو گئے، وہ نیوٹرل ابھی تک نہیں نظر آ رہے. اگر وہ نیوٹرل نظر آتے تو انہوں نے بھی یہی حلف لیا ہوا ہے کہ ہم ملک اور قوم کی کیا کہتے ہیں کہ غداری نہیں کریں گے اور اس کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور آج ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. جنرل 3 اسٹار جنرل شعیب صاحب کو گرفتار کیا. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس شخص کو گرفتار کیا. اس شخص نے 3 جنگیں پاکستان کی طرف سے لڑی. تو امجد شعیب صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ غداری کا مقدمہ بنایا جاتا ہے کہ جناب ان کے بیانات سے پاکستان میں بدنامی پھیلنے کا خطرہ تھا. اور جب پاکستان کے اندر دہشت گرد مسلط ہوئے ہیں گے، ہمارے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ کرائم منسٹر ہے، کرائم کی ایک اعلیٰ مثال ہے، ہمارا وزیر داخلہ دہشت گردی کی ہیروئن فروشی کی اعلیٰ مثال ہے. تو اس سے عوام کا مرال ڈاؤن نہیں ہو رہا، امجد شعیب کے اس سے ڈاؤن ہو رہا ہے. اور ہماری جو معزز عدالت ہے، جو جج ہیں، وہ 3 روزہ ریمانڈ ایک 80 سالہ شخص کا دیتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے ججز کو کہ 80 سالہ شخص کا آپ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو پتہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف یہ فیک مقدمات بنائے جا رہے ہیں تو اس کے باوجود آپ لوگ ریمانڈ کیسے دیتے ہیں؟ فواد چودھری کا آپ کو پتہ ہے، عمران خان کا پتہ ہے، آپ لوگوں کو ان تمام کا پتہ ہے کہ یہ ان چیزوں کے اندر ملوث نہیں ہے، ان کو اس پہ پھنسایا جا رہا ہے. تو اس کے بعد آپ کیوں بلاتے ہیں بیل کے لیے؟ آپ کے اندر تو اتنا تپڑ ہونا چاہیے ان ججوں کے اندر کہ جناب وہ اس کو کیس کو ادھر ہی انڈو کر دیں گے. جناب ہمیں بھی پتہ ہے عمران خان تو ادھر موجود ہی نہیں تھا کہ جہاں آپ دہشت گردی کا مقدمہ بنا رہے ہیں وہ تو ادھر تھا ہی نہیں. امن و امان برقرار رکھنا جو ہوتا ہے وہ وزارت داخلہ کا کام ہے، اور وزارت داخلہ کے انڈر میں آتی ہے پولیس. اگر وہ وہاں پہ پتھراؤ کر رہے تھے، اگر وہ وہاں پہ جلاؤ کر رہے تھے، گراؤ کر رہے تھے، تو پولیس کہاں مری ہوئی تھی؟ پولیس ان کو روکتی نا، پولیس ان کو آن دا پوائنٹ اریسٹ کرتی نا. پولیس اریسٹ بھی نہیں کر رہی، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی. اور اس کے بعد جناب چوروں کی طرح رات کو جا کے تھانے کھلوا کے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جج صاحبان جو ہوتے ہیں وہ 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیتے ہیں. زیبا چودھری کی عزت اتنے اعلیٰ درجے کی عزت تھی. پھر تو میں یہی کہوں گا کہ زیبا چودھری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بہت زیادہ عزیز تھی کہ جب عمران خان نے اس کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے تو عمران خان کو اس سے معافی مانگنی پڑی. اور جناب جو اطہر من اللہ جو اس وقت کا چیف جسٹس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، تو اس نے کہا عمران خان صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا. لیکن آج مریم صفدر صاحبہ، مریم نواز صاحبہ جو ججز کو کہہ رہی ہے، اس وقت اطہر من اللہ کی بولتی بالکل بند ہوئی ہے. اس لیے کہ اطہر من اللہ کون ہے یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں. یہ افتخار چودھری کا وکیل تھا. جو افتخار چودھری جو کرپٹ ترین پاکستان کی عدلیہ کا جج تھا، یہ اس کا وکیل تھا. تو بات یہ ہے کہ ویور کہ آپ لوگ ان لوگوں کے چہروں کو دیکھیں، ان لوگوں کی باتوں کو سنیں. اور اب آپ کے لیے ایک امتحان آ گیا ہے کہ ووٹ کا امتحان. اور وہی مریم نواز جو کہتی تھی ووٹ کو عزت دو، آپ ووٹ کو عزت دے کے دکھائیں اور اس شخص کو لے کر آئیں جو چور چکا نہیں ہے. 1000 روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے وہاں سے سندھ کے اندر سے دیا جا رہا ہے. تو بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ اس سے غریب لوگوں میں ایک انقلاب آ جائے گا. اور جو عمران خان 12,000 دیتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں یہ تو کم ہے. شہباز شریف نے 2,000 روپے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رکھے، تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے آپ دودھ خریدنے، موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا لیں، عمرے پہ چلے جائیں، حج پہ چلے جائیں، انگلینڈ کی 2,000 روپے. تو بات یہ ویورز کہ ان لوگوں کے جو دوغلے معیار ہیں، ان کی پرانی سٹیٹمنٹوں کو یاد رکھا کریں، ان کی پرانے بیانوں کو ضرور سنا کریں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. تمام دیکھنے والے سننے والوں سے اجازت چاہتا ہوں. تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.